بسم اللہ الرحمن الرحیم ضلال المشرکین وکان من ضلالہم الشرک والتشبیہ والتحریف وجحود الآخرۃ واستبعاد رسالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشیوع الاعمال القبیحۃ والمظالم فیما بینہم وابتداع التقالید الباطلۃ واندراس العبادات۔ یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشرکین کی جو گمراہیاں ہیں ان کو اجمالی طور پر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَانَ مِن ضَلَالِهِمْ، مشرکین کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی الشرک شرک ہے، والتشبیہ اور دوسرا تشبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو واجب الوجود اور قدیم ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے کسی خاص صفت کو اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک فی صفات ہے۔ والتشبیہ، دوسری گمراہی تشبیہ ہے کہ بندوں کی صفات میں سے کسی صفت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دینا یا اس میں بندوں کی صفات کو ثابت کرنا، یہ آپس میں تشبیہ دینا ہے۔ والتحریف، آسمانی کتابوں کے اندر رد و بدل کرتے تھے۔ وجحود الآخرۃ، چوتھی گمراہی آخرت کا انکار کرتے تھے۔ واستبعاد رسالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پانچویں گمراہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو بہت زیادہ بعید سمجھتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ وشیوع الاعمال القبیحۃ والمظالم فیما بینہم، اور چھٹی گمراہی کے ان کے اندر اعمال قبیحہ یعنی بہت زیادہ برے کام اور ان کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہ کرنا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، بیٹیوں کو وراثت سے خارج کر دینا، جو کسی کا حق کسی چیز پر بنتا ہے وہ اس کو نہ دینا، اس طرح وہ بہت زیادہ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ وَابْتِدَاعُ التَّقَالِيدِ الْبَاطِلَةِ، اور ساتویں نمبر پر مذہبی دینی باطل باتوں کو کر لیتے تھے، وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ دینی باتیں بنا لیتے تھے۔ وَإِنْدِرَاسُ الْعِبَادَاتِ، اور آٹھویں نمبر پر عبادات کا ختم ہو جانا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے جس طرح کہ اس کا کوئی حقیقت میں وجود ہی نہیں ہے۔ بیان الشرک، ان کی گمراہیوں میں سے سب سے پہلے شرک کے بارے میں مکمل تفصیلی طور پر وضاحت فرماتے ہیں۔ وَالشِّرْكُ أَن يُثْبِتَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا مِّنَ الصِّفَاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ تَعَالَى، شرک اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے کسی صفت کو اللہ تعالیٰ کے غیر میں ثابت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن فيكون، یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ کون سی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے وہ یہ ہے كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن فيكون۔ كالتصرف، تصرف کا مطلب ہے عمل کرنا، کام کرنا، عالم کا معنی کائنات، ارادہ یعنی کہ ارادے کے ساتھ، الذی یعبر عنہ بکن فیکون، کہ جس کو کن فیکون کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کائنات کے اندر ارادے کے ساتھ تصرف کرنا، کہ جس کو کن فیکون کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے ایک صفت ہے۔ مزید اس کو اور آسان طریقے سے اس طرح سمجھے کہ بغیر اسباب و آلات کے، بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی آلات کے کائنات کے اندر ارادے کے ساتھ تصرف کرنا اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور کائنات کے اندر تصرف سے مراد کیا کہ بارش برسانا، سورج کو مشرق سے نکالنا، مغرب کی طرف غروب کرنا، ٹھنڈی ہوائیں چلانا، اپنی مخلوقات کے لیے رزق کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک خاص صفت ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسے رونما واقعات کہ جس کے اندر کائنات کے اندر تصرف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ غیر کے اندر دیکھا جائے، جس طرح کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل کہ ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پر لے آنا، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، درخت کو حکم کرنا تو وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے، اگر آپ پتھروں کی طرف اشارہ کریں تو پتھر بولنا شروع ہو جائے، پھر پہاڑ اگر ہلتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسکن، اے احد پہاڑ تو رک جا، اسی وقت رک جاتا ہے۔ اگر اس طرح کائنات کے اندر تصرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ
اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں، اس کے رسولوں میں یا ولیوں کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو پھر یہ معاملات ان کے ذاتی کمالات نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کمالات عطا کیے گئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کمالات عطا کیے گئے تو یہ عطائی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کا کائنات کے اندر ارادے کے ساتھ تصرف کرنا یہ اس کا اپنی ذاتی کمالات کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کسی نبی کے اندر، کسی رسول کے اندر اس طرح کے معجزات کا ظہور یا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اندر اس طرح کے کوئی کمالات پائے جائیں تو اس کو کرامت بولا جائے گا۔ انبیاء و رسول علیہ السلام کے معجزات کا، اولیاء اللہ کی کرامات کا ان کی طرف منسوب کر کے یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر یہ جو کمالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اندر یہ جو کائنات کے اندر بالارادہ تصرف کرنا کن فیکون کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذاتی کمالات ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان اس کے نیک بندوں کے، پیغمبروں، رسولوں اور اولیاء اللہ کے کمالات کے اندر فرق ہو جائے گا، شرک ثابت نہیں ہوگا۔ اوil علم ذاتی غیر المکتسب بالحواس و دلیل العقل والمنام والالہام ونحو ذالک۔ اوil علم اس کا عطف کا تصرف پر ہے، یعنی کہ جس طرح کا تصرف میں کاف حرف جر کی وجہ سے تصرف کو کسرہ دیا گیا، اس کا بھی اسی پر عطف آئے گا، اوil علم ذاتی، اس وجہ سے اس کو کسرہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ایک صفت خاص وہ علم ذاتی ہے۔ علم ذاتی کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں، غیر المکتسب بالحواس و دلیل العقل والمنام والالہام ونحو ذالک، یعنی وہ علم جو انسان کو حواس کے بغیر حاصل ہو وہ علم ذاتی ہے۔ حواس سے مراد حواس خمسہ ظاہرہ، یعنی انسان کو کسی چیز کا علم کبھی تو سننے کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی تو انسان کو کسی چیز کا علم دیکھنے کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی انسان کو کسی چیز کا علم سونگھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر اس کا تعلق چکھنے کے ساتھ ہے، ذائقے کے ساتھ ہے، تو پھر اس چیز کا علم انسان کو زبان کے ذریعے ہوگا۔ اگر اس کا تعلق محسوسات میں سے ہے تو پھر اس کو مس کرنے کے ساتھ اس چیز کا علم حاصل ہوگا، یعنی وہ علم جو حواس کے بغیر حاصل ہو وہ علم ذاتی ہوتا ہے۔ وہ دلیل عقلی اور دلیل عقلی جو کہ فقہ کی کتابوں میں بے شمار اس کی ہدایہ شریف اور دوسری کتابوں کے اندر بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ جو علم دلیل عقلی کے بغیر حاصل ہو وہ بھی علم ذاتی ہے۔ والمنامی یعنی خواب کے بغیر کوئی علم حاصل ہو تو وہ بھی علم ذاتی ہے۔ والالہام اور الہام کے بغیر بھی حاصل ہونے والا علم علم ذاتی ہے۔ ونحو ذالک اور اسی کی مثل شاہ صاحب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے جتنے بھی آلات اور اسباب ہیں، ان تمام آلات اور اسباب کے بغیر اگر کوئی علم حاصل ہو تو وہ علم ذاتی ہوتا ہے۔ تو بغیر آلات اور اسباب کے اگر کسی کے پاس کچھ علم ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کوئی علم حاصل ہوگا تو وہ آلات اور اسباب کے ذریعے ہوگا۔ کبھی تو وہ علم حواس کے سبب، کبھی دلیل عقلی کے سبب، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی الہام کے ذریعے، یا اس کے علاوہ چیزوں کی وجہ سے علم حاصل ہوگا۔ اگر ان کے علاوہ حاصل ہو، کسی آلات اور سبب کے بغیر حاصل ہو تو وہ علم ذاتی ہوگا۔ اوil ایجاد لشفاء المریض، اس کے ساتھ بھی کاف حرف جر لگے گا۔ اوil ایجاد اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، اوil ایجاد لشفاء المریض، مریض کو تندرستی بخشنا۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کو تندرستی دینے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ایک صفت ہے۔ اگر کوئی انسان اس بیماری کے بعد تندرستی کی نسبت اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کر دے کہ وہ مجھ کو تندرستی عطا کرتا ہے تو یہ بھی شرک ثابت ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو ایک اللہ کی ذات ہی مجھ کو شفا دیتی ہے۔ لیکن ادھر بات کچھ قابل غور ہے کہ جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے کہ بیمار کو تندرستی بخشنا یہ اللہ کی صفات خاصہ میں سے ایک خاص صفت ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اس طرح بھی اللہ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں میں مادرزاد اندھوں کو اور کوڑ کی بیماری والوں کو شفا دیتا ہوں، تندرستی دیتا ہوں، ان کی بیماریوں کو دور کرتا ہوں۔
ادھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی چینا علیہ السلام تندرستی کی نسبت اپنی طرف و ابری الواحد متکلم کا سیگا کہ میں مادر ذات اندھوں کو اور کوڑ کی بیماری والوں کو دم کرتا ہوں، ان کو شفا دیتا ہوں، ادھر شفا کی نسبت اپنی طرف کی گئی۔ جب کوئی آدمی بیمار ہو تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے کہ فلان ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ حالانکہ اگر یہ جملے ظاہری طور پر دیکھے جائیں تو یہ تو شرکی جملے ہیں، لیکن ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا کہ جو کہنے والا ہے وہ حقیقت میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس بندے کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ ہم معاشرے میں بھی یہ جملے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں حکیم سے، فلاں ڈاکٹر سے، فلاں طبیب سے میڈیسن لے آؤ، دوائی لے آؤ، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تم اس کے پاس جاؤ گے تو تندرست ہو جائے گا، تجھے اس سے شفا مل جائے گی۔ تو اس طرح عوام الناس کا کہنا یا حضرت عیسیٰ علیہ نبی شینا علیہ السلام کا اس طرح کہنا یا انبیاء و رسول علیہ السلام یا اولیاء کرام کے اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کی آنکھ کا جنگ کے دوران جب آنکھ باہر نکل آتی ہے تو لعاب دہن لگا کر اس کو واپس رکھتے ہیں تو اسی وقت شفا مل جاتی ہے۔ اگر کسی کا بازو ٹوٹتا ہے تو لعاب دہن لگا کر ساتھ ملاتے ہیں تو اسی وقت تندرستی مل جاتی ہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھا، آپ نے لعاب دہن ڈالا تو اسی وقت تندرستی ہو گئی۔ یہ تمام کے تمام اللہ کی ذات کے علاوہ اگر ایک انسان کو کسی دوسرے سے شفا حاصل ہوتی ہے تو یہ مجازی طور پر ہے، حقیقی طور پر طبیب جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب انسان جس طرح کے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف منسوب کرنا اور لوگوں کا کہنا فلاں ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تندرستی ہے، یہ مجازی ہے۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ خاص فضل ہے کہ جو بھی اس سے میڈیسن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے جلد نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ حقیقی طور پر طبیب وہی ہے، ہاں مجازی طور پر وہ طبیب ہیں، تم ان سے میڈیسن لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عوام الناس کے لیے یہ جملہ کہنا یہ شرکیہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ جملہ مجازی طور پر کہتے ہیں، حقیقی طور پر ان چیزوں کو منسوب لوگوں کی طرف، حکیم کی طرف، طبیب کی طرف نہیں کرتے ہیں۔ اول لانی علی شخص، کسی شخص پر لعنت کرنا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رحمت سے دور کر دینا۔ انسان تو رحمت کا مالک ہے ہی نہیں، رحمت کا اگر مالک ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اول لانی علی شخص، گویا کہ وہ اس کے لیے بد دعائیہ کلمات بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر لعنت کرے، اپنی رحمت تجھ سے دور کرے۔ تو لہٰذا لعنت والے جملے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وَالسَّخْطِ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْدَرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ، اور اگر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے ناراض ہوا تو اس ناراضگی کی وجہ سے، اس ناراضگی کے سبب اس بندے پر رزق تنگ ہو جائے، او یمردا یا بیمار ہو جائے، او یشکا یا وہ بندہ بدبخت ہو جائے، شقی جوں وسعید یعنی وہ بندہ شقی ہو جائے، جہنمی ہو جائے، کہ جس طرح فرعون کا یہ دعویٰ تھا کہ جو مجھے خوش رکھے گا میں اس کو رزق عطا کروں گا۔ نمرود کا یہ دعویٰ تھا کہ جو میرا کہنا مانے گا اس کے پاس اعلیٰ مقدار میں رزق پہنچتا جائے گا، اور جو اس کا کہنا نہیں مانے گا اس کو رزق عطا نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی چینا علیہ السلام کا بھی یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب نمرود کے دربار میں غلہ لینے کے لیے گئے تو اس وقت اس نے کہا کہ پہلے مجھے سجدہ کرو پھر دوں گا، تو ابراہیم علیہ نبی چینا علیہ السلام نے سجدہ نہ کیا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں، اسی طرح وہ توڑا پکڑا واپس آ گئے، اس توڑے کے اندر مٹی بھر کے، ریت وغیرہ بھر کے گھر لے گئے تاکہ گھر والوں کو تسلی مل جائے، اور آپ دوسرے کمرے میں دوسری جگہ جا کر بیٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گھر والے روٹی پکا کے لے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا تھا کہ یہ روٹی کہاں سے آ گئی، گھر میں تو پکانے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں۔ جب پوچھا تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے اس وقت آپ کو فرمایا تھا کہ آپ خود ہی تو لے کر آئے ہیں۔ مطلب یہ کہ حقیقی طور پر رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی انسان کسی پر ناراض ہو، اس طرح سمجھے کہ اس پر رزق بند کر دیا جائے گا یا اس کی ناراضگی کی وجہ سے بیمار ہو جائے گا، او یشقا یا وہ بندہ جہنمی ہو جائے گا دنیا آخرت کی،
سعادتوں سے محروم ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ایک صفت ہے، کسی کی طرف اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اوِّ الرحمۃ لشخص حتی یبسط لہ الرزق ویصح بدنہ ویسعد بسبب ہذہ الرحمۃ۔ اب یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے پر مہربان ہو، جب وہ بندہ اس کے لیے مہربان ہو، یہاں تک کہ اس کے مہربان ہونے کے سبب اس بندے کے لیے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے، اس کے مہربان ہونے کی وجہ سے اس کو تندرستی نصیب ہو جائے، شقی و سعید، سعید ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے نواز دے۔ اس طرح عقیدہ رکھنا کہ کوئی بندہ اس پر مہربان ہو تو اس کو دنیا آخرت میں بلائیاں مل جائیں گی، یہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے ایک صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے کسی بھی صفت کو اللہ کے غیر کے ساتھ ثابت کرنا شرک ہے۔ بغیر اسباب و آلات کے ارادے کے ساتھ کائنات میں تصرف کرنا، جس کو کن فیکون سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے ایک خاص ہے۔ یا علم ذاتی، یعنی کہ جو بغیر کسی اسباب اور آلات کے حاصل ہو، وہ علم ذاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ بیماروں کو تندرستی دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے خاص ہے۔ اور اس کے آگے خلاصہ یہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی بلائیوں اور سعادتوں سے کسی کو نوازنا اور کسی کو محروم کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے ایک صفت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جو ذاتی طور پر دنیا اور آخرت کی بلائیوں اور سعادتوں سے محروم کر دے یا اس کو نواز دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوگا۔ اللہ کے غیر کے لیے یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ أَحَدًا فِي خَلْقِ الْجَوَاهِرِ وَتَدْبِيرِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ وَلَا يُثْبِتُونَ لِأَحَدٍ قدرت الممانعت اذا ابرم اللہ تعالی امرا۔ یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرز کے ساتھ شرک کرتے تھے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ أَحَدًا فِي خَلْقِ الْجَوَاهِرِ۔ خلق الجواہر، جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بنفس ہی خود قائم ہو، اپنے قائم ہونے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ فی خلق الجواہر سے مراد مکونات مادیہ ہے۔ مشرکین عرب کائنات کی تخلیق کرنے میں کسی ایک کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ أَحَدًا فِي خَلْقِ الْجَوَاهِرِ۔ اور مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں تھا، یعنی اس اکیلے نے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی یہ مشرکین عرب شریک ٹھہراتے تھے۔ وَتَدْبِيرِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ، اور بڑے بڑے جو معاملات ہیں ان کا انتظام کرنا، ان کو چلانا، یہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ بڑے بڑے معاملات کے چلانے میں، اس کے انتظامات کرنے میں بھی مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ جیسے بارش برسانا، سورج کا نکالنا، اس کو غروب کرنا، پھر چاند کو نکالنا، پھر ستاروں کو نکالنا، ٹھنڈی ہوائیں چلانا، پھر لوگوں کے لیے رزق کا اہتمام کرنا، یعنی ان تمام بڑے معاملات میں مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایک کو بھی ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يُثْبِتُونَ لِأَحَدٍ قُدْرَةَ الْمُمَانَعَةِ إِذَا أَبْرَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرًا، اور نہ ہی مشرکین عرب کسی ایک کے لیے منع کرنے کی، رد کرنے کی قدرت کو ثابت کرتے تھے۔ اذا ابرم اللہ تعالی امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا پختہ ارادہ کر لے، کسی کام کرنے کا عزم فرما لے، تو مشرکین بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کوئی ایک ہستی ایسی بھی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کام کا عزم کر لے تو کوئی بھی اس کے عزم کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کی قدرت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس طرح بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ وَإِنَّمَا كَانَ إِشْرَاكُهُمْ فِي أُمُورٍ خَاصَةٍ بِبَعْضِ الْعِبَادِ۔ یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشرکین کس طریقے کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے جو اس کے بعض بندوں کے ساتھ خاص ہیں، تمام کے نہیں، بعض بندوں کے ساتھ وہ معاملات خاص ہیں۔
وَيَظُنُّونَ أَنَّ سُلْطَانًا عَظِيمًا مِنَ السَّلَاطِينِ، اور وہ مشرکین یہ گمان کرتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ جس طرح بادشاہوں میں سے ایک بڑا عظیم الشان بادشاہ ہوتا ہے، کما یرسل عبیدہ المخصوصین الی نواحی مملکتہ، اور وہ عظیم الشان بادشاہ بندوں میں سے اپنے مخصوص بندوں کو اپنی بادشاہی کے اطراف و جوانب کی طرف بیچ دیتا ہے، وَيَجْعَلُهُمْ مُخْتَارِينَ مُتَصَرِّفِينَ فِي أُمُورٍ جُزْئِيَّةٍ إِلَىٰ أَنْ يَصْدُرَ عَنْهُ حُكْمُ صَرِيحٍ فِي أَمْرٍ خَاصٍ۔ اس عظیم الشان بادشاہ نے اپنے خاص بندوں کو جزوی معاملات کے اندر مختار متصرف بنایا ہے، اِلیٰ أَنْ يَصْدُرَ عَنْهُ حُكْمُ صَرِيحٍ فِي أَمْرٍ خَاصٍ، یہاں تک کہ اس عظیم الشان بادشاہ کی طرف سے کوئی واضح طور پر حکم کسی خاص امر میں صادر نہ ہو جائے، یعنی عظیم الشان بادشاہ کی طرف سے جتنی دیر تک کوئی خاص حکم ان کی طرف نہیں پہنچتا ہے، اتنی دیر تک وہ بعض معاملات کے اندر، جزوی معاملات کے اندر اس بادشاہ عظیم نے ان کو اختیار دیے تھے، ان کو متصرف بنایا تھا کہ جس طرح تم چاہو ادھر جا کر معاملات کرو۔ ولا يقوم بشؤن الرعیۃ وامورهم الجزئیۃ بنفسہ، اور نہ ہی وہ عظیم الشان بادشاہ رعایا کے، عوام کے معاملات کو، جتنے بھی اس کے ماتحت لوگ ہیں ان لوگوں کے معاملات کو اور ان کے جزوی امور کو بنفسہ ہی، وہ عظیم الشان بادشاہ خود انجام نہیں دیتا ہے، بل یاکل الرعیۃ الی الولاۃ والحکام، بلکہ وہ عظیم الشان بادشاہ رعایا کے معاملات کو، ان کے جزوی امور کو بادشاہوں کی طرف جو اس نے حکام مقرر کیے ہیں، یعنی کہ جس کو یرسل عبیدہ المخصوصین، یعنی اپنے مخصوص بندوں کی طرف ان معاملات کو سونپ دیتا ہے کہ تم نے رعایا کے یہ معاملات کرنے ہیں، تم نے رعایا کی یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، کہ جس طرح کے موجودہ وقت میں جو وقت کا حاکم ہے وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے وزیر، مشیر، پھر اس طرح جو اس کے نیچے ماتحت اس کے کرندے آتے ہیں وہ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، ہر ایک بندوں کو عوام کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے ذمہ داری سونپ دی گئی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا کے اندر ایک بادشاہ اپنی رعایا کے جو حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے جو اپنے مقرب بندے ہیں، خاص بندے ہیں، ان کی طرف ان کی حقوق کو سونپ دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اپنے خاص بندے مقرر کیے ہیں اور اپنی رعایا کے معاملات ان کی طرف سونپ دیے ہیں۔ وَيُقْبَلُ شَفَاعَتَهُمْ فِي حَقِّ الَّذِينَ يَخْدَمُونَهُ وَيَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ، اور وہ عظیم الشان بادشاہ اپنے ان مقرب بندوں کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں قبول کرتا ہے جو ان مقرب بندوں کی خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں کا وسیلہ دیتے ہیں، یعنی کہ جب ان مقرب بندوں کا وسیلہ دیا جائے گا، جو لوگ ان کی خدمت کریں گے ان کی شفاعت ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے، کہ جس طرح اگر کوئی وقت کا حاکم ہے، کوئی اس کے وزیر کی خدمت کرے گا، جس طرح کے وقت کا کوئی حاکم ہے اس کے ماتحت جو اس کے مقربین بندے ہیں، ان کے وزیر، سفیر وغیرہ، اگر کوئی انسان ان کی خدمت کرے گا، جس طرح وہ کہیں گے اسی کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کے حقوق کا خیال رکھے گا، تو وقت کا بادشاہ بھی ان کے حق میں جو جزوی معاملات ہیں ان کے اندر ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ كَذَلِكَ قَدْ خَلَعَ مَالِكُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى بَعْضِ عِبَادِهِ الْخِلْعَةَ الْأُلُوهِيَّةَ، یہاں سے المالک کہتے ہیں بادشاہ کو، علی الاطلاق حاشیے کے اندر اس کا معنی بیان فرماتے ہیں الکامل فی التصرف، یعنی کہ جو تصرف کرنے میں کامل ہو، جو چاہے یفعل ما یشاء، جو بھی چاہے وہ کر گزرے، کامل شہنشاہ، کامل بادشاہ۔ اور المالک علی الاطلاق کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، قد خلع المالک علی الاطلاق علی بعض عبادہ خلعۃ الالوہیۃ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے الوہیت کا لبادہ اوڑھ دیا ہے، وجعل سخطہم ورضاہم مؤثرا فی عبادہ الآخرین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان اپنے مقربین بندے کہ جن کو الوہیت کا لبادہ اوڑھا ہے،
تو اللہ تعالیٰ ان کی ناراضگی کو اور ان کی رضامندی کو اپنے دوسرے بندوں کے حق میں مؤثر بناتا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ان مقربین بندوں کو کوئی ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان سے ناراض ہوتی ہے، اگر کوئی ان کو خوش کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے۔ فَيَرَوْنَ التَّسَلُّفَ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْعِبَادِ الْمُقَرَّبِينَ وَاجِبًا لِيَتَيَسَّرَ لَهُمْ حسن القبول فی حضرت المالک المطلق، یعنی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے الوہیت کا لبادہ اوڑھا جو اس کے مقربین بندے ہیں، تو پھر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ان مقربین بندوں کا قرب حاصل کرنا واجب ہے، ان کے قریب ہونا واجب ہے۔ واجب کیوں ہے؟ لیتیسر لہم حسن القبول فی حضرت المالک المطلق، تاکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھی مقبولیت آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے۔ وَتُقْبَلُ شَفَاعَتَهُمْ لِلْمُتَقَرِّبِينَ بِهِمْ فِي مَجَارِ الْأُمُورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جزوی معاملات کے اندر ان مقربین بندوں کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں قبول فرما لے۔ آسان الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہے، وقت کا جو بادشاہ ہے اس نے اپنی رعایا کے حقوق کے تحفظ کے لیے ساری ذمہ داری خود نہیں لی، بلکہ اس نے وزیر رکھے، مشیر رکھے، جو ان کے نیچے تک ہیں وہ تمام کے تمام اس نے اپنے مقربین بندے بنائے اور اپنی رعایا کے حقوق کی ذمہ داری اپنے مقربین بندوں کی طرف سونپ دی۔ جو ان کے بندوں کا کہنا مانے گا وہ وقت کے بادشاہ کی طرف مقبولیت کی سند پالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی انہوں نے اسی طرح ہی خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کچھ خاص بندے رکھے ہیں کہ جو بندہ ان کے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی، خوش ہوگی، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو مقبولیت کی سند آسانی سے حاصل ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت بھی مقبول ہوگی، ان کی دنیا آخرت کے معاملات آسان ہوں گے۔ وَكَانُوا يُجَوِّزُونَ نَظْرًا إِلَىٰ هَٰذِهِ الْأُمُورِ أَن يُسْجَدَ لَهُمْ وَيُذْبَحُ لَهُمْ وَيُحْلَفُ بِهِمْ وَيُسْتَعَانُ بِقُدْرَتِهِمُ الْمُطْلَقَةِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ۔ ان خیالات کے پیش نظر انہوں نے بعض ایسے امور تھے اللہ تعالیٰ نے جن کو الوہیت کا لبادہ اوڑھا، ان کے لیے وہ ان معاملات کو انہوں نے جائز قرار دے دیا تھا۔ وہ معاملات کیا ہیں؟ ان یسجد لہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں کے لیے سجدہ کرنا بھی جائز ہے۔ پھر وَیُذْبَحُ لَهُم، ان کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا، ان کے نام پر ذبح کرنا بھی جائز قرار دیا۔ وَيُحْلَفُ بِهِمْ، ان کے ذات کی، ان کے ناموں کی قسم کھانے کو بھی جائز قرار دیا۔ وَيُسْتَعَانُ بِقُدْرَتِهِمُ الْمُطْلَقَةِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ، اور اہم معاملات کے اندر ان کی قدرت کاملہ کے تحت ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ نماز پہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر ان بندوں کو اس طرح شمار کرنا، ان کے اندر قدرت کاملہ ہے، مکمل اختیارات ہیں، اگر کوئی پریشانی آ پڑی ہے تو ان سے تم اپنی مشکل حل کرواؤ، ان سے مدد چاہو۔ وَنَحَتُوا صُوَرًا كَصُوَرِهِمْ مِنَ الْحَجَرِ وَالصُّفْرِ، اور انہوں نے پھر کئی صورتیں گڑھ لی، انہوں نے پھر کئی صورتیں تراشی۔ کَصُوَرِهِمْ مِنَ الْحَجَرِ وَالصُّفْرِ، یعنی پتھر سے اور پتل سے انہوں نے مختلف ان نیک بندوں کی مقربین کی صورتوں کو بھی انہوں نے تراش لیا۔ یعنی کہ یہ شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص مقربین بندے تھے تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے، پھر جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کے عکس بنائے، ان کی تصویریں بنائی، یعنی کہ کاپی کاغذ یا جس طرح کوئی کسی چیزوں کے اوپر ان کی تصویریں بنائی۔ آج کی طرح اس وقت میں اتنی سہولت موجود نہیں تھی، بس ہاتھ کے ساتھ دوسروں کی تصویر بنائی جاتی تھی، کہ آج جس طرح جدید کیمرے ہیں، جدید چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آسانی سے تصویر حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں جلدی لیتی۔ پہلے وقت میں ایسی سہولتیں نہیں تھیں۔ پہلے انہوں نے اپنے ان مقربین بندوں کو کہ جن کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو الوہیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، پھر جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی تصویریں بنا کر ان کی قبروں پہ رکھ دی گئی۔ پھر ان کی قبروں پر رکھنے کے بعد دیکھا کہ یہ ہاتھوں سے بنی یہ مٹ جاتی ہیں، تو پھر بعد میں لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ تو اس طرح یہ تصویریں ختم ہو جائیں گی۔ پھر انہوں نے ان تصویروں کو پتھروں کی صورت میں، پتل کی صورت میں ان مورتیوں کو تراش لیا، ان کے عکس کو تراش لیا۔ وَجَعَلُوهَا قِبْلَةً لِلتَّوَجُّهِ إِلَىٰ تِلْكَ الْأَرْوَاحِ، انہوں نے ان مقربین بندوں کی ارواح کی طرف متوجہ ہونے کے لیے
ان کی ارواح کو یاد رکھنے کے لیے، ان کی ارواح کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ان مورتیوں کو ذریعہ بنایا تھا۔ جب بھی وہ ان مورتیوں کو دیکھتے تھے ان کی ارواح کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور ان کے دلوں میں خیال آتا تھا کہ یہ اللہ کے بڑے مقربین بندے ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنی چاہیے۔ حتی اعتقد الجہال شیئا فشیئا تلک الصور معبودۃ بذواتها۔ پھر یہاں تک کہ وقت چلتا گیا، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری نسل کے بعد تیسری نسل، تیسری نسل کے بعد چوتھی نسل، اس طرح جب سلسلہ چلتا رہا پھر وہ لوگ آگے کہ جن کو ان مورتیوں کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا، وہ ناواقف تھے، تو جب وہ جہال آگے تو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ جو مورتیاں ہیں ہمارے بڑے جو تھے انہی کو ہی حقیقی خدا تصور کرتے ہوئے انہی کو سجدہ کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان مورتیوں کے بارے میں اس طرح عقیدہ بنا لیا، فَتَطَرَّقَ الْفَسَادُ الْعَظِيمُ إِلَى الْمُعْتَقَدَاتِ، یہاں تک کہ ان کے عقیدوں کے اندر بہت بڑا فساد کا راستہ کھل گیا کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا شروع کر دیا، کسی کو تشبیہ دینا شروع کر دی۔ اس طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بلکہ ان کے اندر جو شرک ٹھہرانے کا طریقہ کار تھا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے کسی صفت کو دوسرے بندوں کے ساتھ خاص کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو شرک جلی سے، شرک خفی سے، ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ واللہ عالم۔